اللهم صل على محمد وآل محمد. قاسم الجبارين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف الشهر إلى أن قال سلام هي حتى مطلع الفجر وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صلوات. 3-4 راتوں کے بعد آج پہلا موقع ہے 3-4 راتوں کے بعد کہ مجھے مجلس پورے وقت جتنا میرا دل چاہے اتنا مجلس پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اور انتظامیہ نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مولانا جتنا وقت آپ کا ہے آپ پورا وقت لیجئے گا. اس اعتبار سے میں نے خطبہ بھی آج پورا پڑھا اور مجلس کا انداز بھی ذرا سا 2-3 گزشتہ راتوں سے ہٹ کر ہوگا. شب قدر یعنی آخری شب قدر جو ہمارے یہاں منائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر آخری 4 راتیں، اس میں تو لوگ ویسے ہی بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ یا پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں جو گزر گئے، اور اب یہ تیسرے 10 دن ہیں جو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے. یہ آپ کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ اس مہینے کا اختتام ہے. چنانچہ جو لاسٹ 10 نائٹس کی دعائیں ہیں اس میں یہ ہے کہ نہیں کہ الان رضیت، اگر اب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اب یہ آخری 10 راتیں آ گئی ہے، کم از کم اب تو مجھ سے راضی ہو جا. تو یہ آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہے جس کے اندر جہنم سے اپنے آپ کو بہرحال ان 10 راتوں میں آزاد کروا لینا. لیکن یہ تو رب العالمین نے، خالق کائنات نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تمہیں اس رمضان کو اس طرح گزارنا. ہمارے عام معاشرتی اعتبار سے پہلے 10 دن جو ہیں وہ تو ذرا روزے کی پریکٹس ہی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد افطاری کی 10 راتیں ہوتی ہیں، پھر شاپنگ کی 10 راتیں ہو رہی ہوتی. تو جو ہماری آخری مجلسیں ہوں گی، نہ لوگ اس طرح سے آ پائیں گے، نہ شاید میں اس طرح بیان کر پاؤں. اس لیے میں آج کی اس مجلس کو اپنے 3-4 دن اور آنے والے چند دنوں کے ٹاپک کے حوالے سے ایک بہت اہم مجلس سمجھ تو رہا ہوں، لیکن پھر ایک مسئلہ اور ہے، وہ بھی سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ کل کی رات، آنے والے کل، جیسا کہ آپ اناؤنسمنٹ میں سن چکے ہیں کہ دیئر ول بی نو مجلس. اعمال کی وجہ سے کوئی مجلس نہیں ہوگی، اور ماہ مبارک رمضان جب گرمی میں آتا، اگرچہ مولا تو تڑپتے ہیں کہ رمضان گرمی میں آئے. کسی نے پوچھا بھی کہ یا امیر المومنین، آپ جو دنیا کو اتنی نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جب کبھی دنیا کا ذکر علی کی زبان پہ آیا تو وہ نفرت اور حقارت کے انداز میں آیا. جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا. اور جب کبھی دنیاوی چیزوں کا تذکرہ ہوا، کبھی اشارہ کر دیا کہ یہ دیکھ رہے ہو جو مدینے کے باہر ایک کتا مرا ہوا پڑا ہے اور جو سڑ رہا، تمہاری یہ دنیا علی کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. تو ہر مرتبہ جب دنیا کا ذکر ہوتا، نہج البلاغہ کے آخر میں
ایک جگہ پہ مولا نے ان کو کنڈیم بھی کیا ہے جو دنیا کی بہت برائیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے۔ علائے حارثی کا واقعہ اور اس کے سگے بھائی عاصم حارثی کا واقعہ نہج البلاغہ میں ہے اور بہت مشہور۔ وہاں مولا نے بتایا بھی ہے کہ دنیا بہرحال اس اعتبار سے بہت اچھی چیز کہ اسی کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اوورآل دنیا کی حقارت، دنیا سے نفرت۔ مولا اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو اچھی بھی لگتی؟ تو مولا کا بہت ہی مشہور جواب ہے کہ 3 چیزیں: الجہاد بالسیف فاکرام الضیف فالصوم فی الصیف، راہ خدا میں جہاد کرنا، مہمان کی خدمت کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا۔ تو میرا مولا تو تڑپتا ہے گرمیوں کے رمضان کے لیے کہ گرمیوں میں روزہ رکھیں، اس روزے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ لیکن گرمیوں کے روزے کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا روزہ ہوگا اتنی چھوٹی رات ہو جائے گی، اور رات جب چھوٹی ہوگی تو اعمال کے لیے بھی مشکل سے وقت مل پائے گا۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مجلس بھی رکھ دی جائے جو آپ پورا مہینہ سن رہے ہیں، اس کے لیے تو آپ کے پاس باقی 28 دن ہوتے ہیں، اعمال کے لیے تو صرف ایک ہی رات ہوتی ہے جس کی ایک ایک گھڑی بہت اہم ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، ابھی وہ حدیث آ رہی کہ بہرحال اس انداز کے اعمال کو اسلام نے اتنا پسند نہیں کیا جس انداز سے بعض لوگ امام کا انتظار کرتے ہیں، وہ اتنا پسندیدہ انداز نہیں۔ وہ کیا انداز ہوتا؟ کچھ لوگوں کے پاس گھر میں ایک لسٹ تیار ہے امام کے ظہور کی نشانیاں، دنیا بھر کے میڈیا کے وہ ٹچ میں رہتے ہیں، ریڈیو بھی سنتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی جاتے ہیں اور ٹک لگاتے ہیں، آج یہ نشانی پوری ہو گئی، آج یہ نشانی پوری ہو گئی، آج یہ نشانی پوری ہو گئی، اور پھر ابھی اتنی رہ گئی اور ابھی اتنی رہ گئی اور ابھی اتنی رہ گئی، جو ظہور امام کا طریقہ ہی نہیں، کیونکہ نہ امام کسی نشانی کے محتاج ہیں، نہ کسی روایت میں ایسا لکھا کہ جب یہ نشانیاں آئیں گی تبھی امام آئیں گے، اس سے پہلے امام نہیں آ سکتے، ایسا کسی روایت میں نہیں۔ بغیر کسی نشانی کے پورا ہوئے ابھی بھی امام آ سکتے ہیں، تو وہ طریقہ کار ہی اسلام کو اتنا پسند نہیں۔ لیکن امام کے حوالے سے تو میں پرسوں سے کچھ گفتگو شروع کروں گا آخری 4 تقاریر میں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اعمال کا طریقہ، ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ عمل ان کو کرنا، اور ایک ٹک لگتا ہے اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ اس سے غرض نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے غرض نہیں کیا سن رہے ہیں، اس سے غرض نہیں کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں دعا کا مقصد کیا ہے، بس ایک نشانی ہو جانی چاہیے کہ آج کی اگر 115 اعمال کتابوں میں ہے تو پورے 115 اعمال ہم نے کر لیے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اتنی تیز رفتاری اختیار کرنا پڑتی۔ میں ان حضرات کی نیت پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ان کی نیت بڑی اچھی، لیکن جو طریقہ ہے کہ بعض اوقات 70 رکعت نماز جو پریشانی کے عالم میں پڑھی جائے، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، شاپنگ کہیں ہو رہی ہے، اس سے وہ 2 رکعت نماز بہتر ہوتی جو پوری توجہ اور خلوص سے دل کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی، لیکن بہرحال مومن سال بھر انتظار کرتا ہے کہ شب قدر آئے گی، تو یہ دعائیں مجھے پڑھنا اور وقت ہی نہیں مل پاتا۔ چنانچہ اس کی ایک میں مثال بتا دوں، اس وقت جو ہماری قوم کے انفرادی اور اجتماعی پرابلم ہے، اس لفظ کو میں اور واضح نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر جگہ مصیبتیں، ہر جگہ پریشانیاں، اس کے لیے جو بہترین دعا ہم کو بتائی گئی ہے وہ دعائے جوشن صغیر ہے۔ دعائے جوشن کبیر کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط دعا یا نہیں پڑھنا چاہیے یا اس کی اہمیت نہیں ہے، نہیں، وہ تو بہت اہم دعا، لیکن دعائے جوشن صغیر جو اس وقت کی ہماری قوم کے بہت سارے مسائل، ماہ مبارک رمضان کی شب قدر جب سردیوں میں آتی تو اتنی بڑی رات ہوتی ہے، اتنی بڑی رات ہوتی ہے کہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہ اب کیا پڑھوں، اور گرمیوں کی رات میں یہ ہے کہ ہر وقت یہ ٹینشن ذہن میں رہتی کہ ارے سحری کا وقت قریب آ رہا، ابھی یہ دعا تو رہ گئی، ابھی یہ عمل تو رہ گئے۔ چنانچہ اس میں جو دعائیں کٹ کی جاتی ہیں ان میں ایک دعائے جوشن صغیر بھی، جبکہ تینوں راتوں میں خاص طور پر آخری رات میں دعائے جوشن صغیر کی اہمیت جوشن کبیر سے کم نہیں ہے، اور جوشن صغیر کے جو فائدے وہیں پہ لکھے ہیں جہاں پہ یہ دعا ملے گی۔ مجھے مجلس میں پڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے، کیونکہ مجھے گھنٹے کے حساب سے ممبر دیا گیا ہے، ڈیٹس کے حساب سے نہیں دیا گیا ہے کہ 2 دن 4 دن 6 دن۔ تو خلاصہ یہ کہ دعائے جوشن صغیر کے خالی فائدے پڑھ لیجئے گا،
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت ہی اہم دعا ہے، یہ تو ہم کو روز پڑھنا چاہیے. روز نہ پڑھ پائیں، ہفتے میں ایک دن پڑھنا چاہیے، ہفتے میں ایک دن نہ پڑھ پائیں تو شب قدر پڑھنی چاہیے. لیکن وہی بات وقت کی کمی کی وجہ سے، تو اس لیے کل ہمارا بیان، یہ خالی اس چیز کو میں واضح کر رہا کہ ہماری کل کی مجلس نہیں ہے، اب ہماری ملاقات آپ سے شب قدر کے بعد بدھ کی رات یعنی ویڈنسڈے سے ہوگی. تو شب قدر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آج ہی آپ تک پہنچانا. البتہ اس سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار تو نہیں ہے، لیکن 2 سوال کسی خاتون نے لکھ کے بھیجے اور یہ سوال کچھ اس انداز کے ہیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے علاوہ بھی تو میرے مولا کے خطبات کا کوئی کلیکشن ہوگا، تو آخر وہ کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ، یا ممبر سے بیان کیوں نہیں ہوتا، اور اس کا آپ نام لیجئے تاکہ ہم لوگ اسے پڑھیں. میں یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مجمع کی اکثریت ایسی ہے جو صرف انگریزی، اردو یا گجراتی جانتی، عربی نہیں جانتے. اردو زبان کے اندر صرف نہج البلاغہ ہی اس وقت ایسی کتاب. ویسے تو مولا کے خطبات کے کتنے مجموعے، ایک اور نہج الاسرار کے نام سے کتاب ہے، لیکن پتہ نہیں مولا کے جتنے ضعیف خطبات تھے، بلکہ ان میں سے اکثر غلط خطبات تھے، وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں، وہ کوئی کتاب نہیں. لیکن نہج البلاغہ جیسی اور بہت کتابیں وہ عربی میں، ان کا ترجمہ ابھی نہیں ہوا، اور ترجمہ کیسے کیا جائے؟ خود نہج البلاغہ ایک ہی کتاب ہے، جو آپ کو شکایت ہے وہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں. جو ایک کتاب موجود ہے، پہلے اسے تو ختم کریں، اسے تو سمجھیں، تو پھر یہ سوچا جائے گا. اب میں سوال کرنے والے یا کرنے والی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن مثلا اس کے نیچے ہی ان کے 2 سوال تھے. دوسرا سوال، اب ختم بات، چونکہ یہ میرے کل کے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال تھا، اس لیے فرماتے ہیں یا فرماتی کہ کل کی مجلس میں آپ نے مولا کے وصیت نامے کا ذکر کیا، تو میں نے جا کے نہج البلاغہ کو اچھی طریقے سے دیکھا، مجھے یہ نہیں مل پایا، ذرا سا اس کا صفحہ نمبر وغیرہ بتا دیجئے. اب میں سوال یہ تھا کہ نہج البلاغہ کے علاوہ بھی تو مولا کے خطبات کی کتابیں ہوں گی نا، ذرا ان کا پتہ بتائیے، ہم اس کو بھی پڑھنا چاہتے. اور میرا جواب تھا پہلے نہج البلاغہ تو ختم کر لیں، تو پھر ہم اس کے بعد والی کتاب پہ جائیں. اور نہج البلاغہ میں مولا کی یہ وصیت اتنا مشہور، یہ وصیت نامہ ہے. سوال کس طرح سے میں اپنا پیغام بھی پہنچا دوں، سوال کرنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ نہج البلاغہ ذرا کم دیکھی جاتی ہے، ورنہ یہ وصیت نامہ آپ کو مل جاتا نہج البلاغہ کے پارٹ 2 مکتوبات کے اندر. صفحہ نمبر بتانا تو بیکار ہے، اگر دنیا میں ساری نہج البلاغہ ایک انداز سے چھپی ہوئی ہوتی، سب کے پیج نمبر سیم ہوتے تو ٹھیک، لیکن اردو زبان میں ہی نہج البلاغہ اتنے مختلف پبلشرز نے چھاپی اور اتنے مختلف انداز سے کہ کیسے صفحہ نمبر بتایا جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کو نہج البلاغہ کے 3 حصے، اور میں اکثر یہ نہج البلاغہ، مولا کی شہادت کی تاریخیں اور شب قدر، یہ سب کا بھی ربط مل رہا ہے، میں اس طرف پہنچ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ جو میں نے شکوہ تو نہیں کیا، یہ تو مولا شکوہ کریں گے، لیکن بہرحال اپنی قوم کی ایک حقیقت بتا دی کہ گھر میں ہوتی ہے، پڑھنے کی زحمت بہت کم لوگ گوارا کرتے ہیں. اور نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ وہ رکھیں جو قرآن اپنے بچوں کو سکھانے کا طریقہ رکھتے ہیں، بھئی قرآن صامت ہے تو قرآن ناطق ہے، تو اگر آپ اسی انداز سے نہج البلاغہ پڑھیے. امام کو آپ قرآن ناطق تو مانتے ہیں نا، خود امام کہتے ہیں جب نیزوں پہ قرآن بلند ہو گئے تو امام نے کہا ادھر مت دیکھو ادھر دیکھو، وہ تو قرآن صامت ہے، بولتا قرآن تو تمہارے سامنے کھڑا ہوا. اور جب بولتا قرآن علی کو مانتے ہیں تو ایک سوال کا جواب اور دے دوں، مولانا قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہوئی؟ قرآن صامت میں ملے کہ نہ ملے، قرآن ناطق میں ضرور آپ کو یہ داڑھی ملے گی. اور 14 معصومین میں سے 13 معصوموں میں سے کسی کو دکھا دیجئے کہ جس کے چہرے پہ نعوذ باللہ داڑھی نہ ہو. یہ قرآن ناطق ہے. جب قرآن ناطق کی ہر شے کو آپ ترجیح دیتے ہیں تو پھر جب قرآن ناطق میں اگر آپ کو داڑھی مل گئی تو اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن صامت پہ دکھاؤ؟ یہ میرے مولا کا جملہ تھا، تمہارے سامنے بولتا قرآن ہے، اس کی بات سنو، ادھر توجہ نہ دو. تو خیر، قرآن ناطق اسی انداز سے پڑھیے جیسے آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں.
کوئی یہ کہہ دے کہ مولانا ہم تو اپنے بچے کو قرآن بھی نہیں سکھاتے تو اس سے تو میری بات ہی نہیں ہے، لیکن کیا طریقہ؟ قرآن کا پہلا پارہ آپ نہیں پڑھاتے بچے کو، پہلے آخری پارہ 30واں پارہ پڑھاتے ہیں، اور پھر 29واں پڑھاتے ہیں، پھر آتے ہیں پہلے پر۔ 30واں پارہ تو سب سے آخری، وہ کیوں کہا چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، یاد کرنا اور پڑھانا نسبتاً آسان، یہی نہج البلاغہ کا طریقہ ہے۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، پارٹ 1 خطبات ہیں، وہ ذرا لمبے لمبے خطبات ہیں تو اکثر لوگ شروع کرتے ہیں نہج البلاغہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پہلے دوسرے خطبے پہ ہی رک جاتے ہیں، اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ آخری حصے سے شروع کریں، پہلے آخری حصہ جس میں مولا کے چھوٹے چھوٹے ارشادات ہیں، پھر سیکنڈ پارٹ پہ جائیے، پھر فرسٹ پر آئیے۔ سیکنڈ پارٹ میں آپ کو مولا کا پورا وصیت نامہ ملے گا، جس کا آغاز اس بات سے کہ حسن حسین اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اصل میں یہ میرا موضوع تھا جس کے لیے میں ان سوالات کی مدد سے یہاں تک پہنچا ہوں، مگر یہ اصلاح ذات البین کو سمجھانے سے پہلے پھر یاد دلا دوں، جو 3 راتوں سے ایک جملہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آنے والی رات بہت اہم رات، کبھی قرآن نے اس کی تعریف کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یہ نہیں کہا کہ ایک رات 1000 کے برابر ہے، برابر نہیں کہا، خیر 1000 سے بھی زیادہ بہتر، اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا۔ یہاں کی 2 رکعت نماز گویا 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر، یہاں کا 1 درہم کا صدقہ گویا 1000 مہینوں کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے، یہاں کا 1 سورہ قرآن کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت قرآن سے بہتر بنتی چلی جائے گی۔ یہ تو سورہ قدر، اور ادھر سورہ حامیم دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے یہ قرآن برکت والی رات میں نازل کیا، یفرق فیہا کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہا کہ یہ اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں تمہارے تمام میٹر سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہیں سے 1000 مہینوں سے بہتر کہا، کہیں اس رات کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا، برکتوں بھری ہوئی رات، اور پھر کہیں سلامتی کا لفظ استعمال کیا، سلامن، یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کے آئے گی، لیکن کب تک سلامتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک، فجر تک اگر تم اس رات میں اپنی سلامتی خرید نہ سکے تو پھر وہ فجر ہو گئی، رات نکل گئی یا پورا سال۔ ایک مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا میرا جاب چھوٹ گیا، شب قدر میں کیوں توجہ نہ دی تھی؟ وہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات کو یہ طے ہو رہا تھا۔ دوسرا مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا جوان بیٹا ہے اور مثلا معلوم ہوا اس وقت ICU میں پہنچا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کیا میرے گھر پہ مصیبت آئی؟ شب قدر میں کیوں تم نے دعا نہیں مانگی تھی؟ پورے رات کی سلامتی کے لیے دعا۔ جب یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ اللہ تو آپ کے سارے معاملات لکھ لیتا، لکھنے کے بعد فرشتے کہتے خدا بندہ دے دے کہ اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، نہیں ابھی رک جاؤ، شاید فجر تک یہ ان میں سے کسی حکم کو بدلوا دے، اللہ نے لکھ لیا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے، اور اب آپ دعا کریں گے پھر لکھا جائے گا کہ آپ کی تقدیر میں کیا، نہیں، اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ لی، کتنی روزی ملے گی، کس کو صحت ملے گی، کس کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، کس کو مثلا حج کی سعادت ملے گی جو رمضان کی تو دعا میں روز آتا ہے، کس کو جاب ملے گا، کس کو ویزا ملے گا، کون سے بچے کو اپنی مثلا ایجوکیشن اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں، یہ سب اللہ نے لکھ لیا، مگر ابھی فرشتوں کو ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا، یہ روک کے رکھا جا رہا، ٹھہر جاؤ، فجر ہونے دو، شاید یہ فجر تک اپنی اس تقدیر کو بدلوا دے۔ اور یہیں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آج کے موضوع پہ آتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو اللہ لکھ دے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ اپنے لکھنے کے بعد خود مجبور ہو جاتا، جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے، ایک بار لکھ لیا اللہ نے اب ہاتھ بند گئے، خود کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، لکھنے کے بعد مٹا بھی دیتا۔ تو کیسے مٹاتا؟ 3 چیزوں میں پروردگار نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر آپ کی بدل سکتی ہے۔ لکھنے والا رب العالمین، خالق کائنات، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا، اس نے لکھا اور وہ بھی بدلا جا سکتا۔ خاص 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں اتنی طاقت۔ پہلی چیز میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ سارا سال سنتے، مگر اہم ترین بات یہ کہ جو چیزیں سارا سال آپ سنتے
وہ آج کی رات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. آج سے مطلب جو کل رات آنے والی. مثلا اعمال شب قدر میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھنا. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد فجر کی نماز قضا کرتے ہیں. آپ کہیں گے ارے کون ہے ایسا؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. آج تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب میری جوانی تھی اور میں جاتا تھا رضویہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کتنے لوگ ایسے ملتے تھے. بھائی مولانا وہ فجر کی نماز تو سارا سال کا مسئلہ ہے، ہم تو اعمال کرنے آئے، اعمال کی کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ فجر کی نماز بھی ضروری. فجر کی نماز تو بہت اسٹرانگ مثال ہے جو آپ لوگ یقینی نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال نماز شب بھی چھوڑنے والے کتنے لوگ ہم کو ملے. اعمال شب قدر میں نماز کا الگ سے تذکرہ نہیں. چنانچہ اس لیے آپ کہیں کہ نماز شب ہم نہیں پڑھیں گے، یہ اعمال میں کہیں اس کے لیے تو باقی سال کی راتیں. ایسا نہیں. جو چیزیں باقی راتوں میں ہیں میں آج کی رات 1000 گنا زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی ہیں. آج کی رات سے مطلب ہے شب قدر جو کل آئے گی اس کے حوالے سے بات. صدقہ. عام زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ عام زندگی میں بھی تقدیر بدل سکتا ہے صدقہ. عام زندگی میں بھی. آج کی رات تو ہے تقدیر بدلنے کی رات. جو راتیں تقدیر بدلنے کی نہیں ہے اس میں بھی صدقے میں اتنی طاقت ہے. بیمار کو شفا ملتی، بے روزگار کو روزگار ملا کرتا، آدمی کے کتنے ہی مشکل 70 بلاؤں کا حل ہے صدقہ. یہ تو آپ نے سنا. اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ سارا سال سنتے ہیں تو آج کی رات اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ کسی گھر کے قریب سے جا رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، خوشی دھوم دھڑکا، دلہن بھی آ کے آ رہی ہے، بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں، مرد بھی خوش ہیں، عورت بھی خوش. شادی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے صرف وہی خوش نہیں ہوتا، باقی لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ شاید کبھی پریشان بھی ہو، باقی لوگ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے. تو خلاصہ یہ ہے یہ جو میں نے کہا کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ شادی اس کی ہو رہی ہے، دیوانے ہم ہوئے جا رہے ہیں. یہ میں نے کیسے کہا؟ یہ رسول خدا کی اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ اللہ کے رسول ایک جگہ سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک مجمع کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی کو دیکھ رہا. پیغمبر نے کہا تم لوگ یہاں فضول بیکار کھڑے کیوں دیکھ رہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ پاگل ہمارے محلے میں آ گیا، ہم تو اس سے مزہ لے رہے. یہ پاگل، اس کو دماغ خراب ہے، یعنی جسے واقعاً پاگل کہتے ہیں. ایسے نہیں جیسے مجلس کے بعد کہیں گے لوگ مولانا کا تو دماغ خراب ہو گیا، آج کی رات بھی کہاں سے کہاں چلے گا، وہ والا نہیں، جینین پاگل پر. پیغمبر نے کہا خبردار. یہ کیا کہا؟ یہ پاگل نہیں، یہ بیچارہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، ایک بیماری اس کے اوپر آئی. پاگل اگر سمجھنا ہے تو میں بتاتا ہوں کون ہے پاگل. کہا یا رسول اللہ بتائیے کون ہے پاگل. کہا 2 آدمی ہیں پاگل. اصلی پاگل وہ لوگ ہیں، پہلا وہ کہ جو اپنی دولت کے نشے میں اتنا کھویا کہ زمین پہ چلتا ہے تو کندھے کو اکڑا کے اور سینے کو پھڑا کے اس طرح چلتا کہ جیسے زمین پہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تکبر کرنے والے. یہ ہے پاگل، اس کو پتا چلے گا قیامت کے دن. اور دوسرا یہ ہے جو بغیر کسی وجہ کے اللہ کی نافرمانی کرتا اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے. بھئی شادی اس لڑکے اور لڑکی کی ہے، ان کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے اس شادی میں؟ اب آپ کہیں گے لڈو مل رہے ہیں، لیکن ایک لڈو کی بنیاد پر ہماری عورت بے حجاب جائے، اور ایک لڈو کھانے کے لیے پتہ نہیں لڈو یہاں ملتے بھی ہیں کہ نہیں ملتے ہیں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ایک اس شادی کی بنیاد پر ہمارے یہاں پہ گانا بجانا، ڈسکو ڈانس، مکس گیدرنگ سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہے پاگل آدمی. اسے کچھ نہیں ملا رہا ہے اور اس کے باوجود گناہ کر کے جہنم کو خرید رہا ہے، جنت کو فروخت کر رہا. یہ حدیث پوری 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، لیکن آج کی رات تو ایسے نہیں. تو خلاصہ یہ کہ شادی، حضرت عیسیٰ نے شادی دیکھی، اور شادی کے موقع پہ تو ہر آدمی ہی پاگل ہو جاتا. اچھا پاگل پنے کی تو بہت قسمیں ہیں. وہ بھی پاگل پنا کہ کسی نہیں، ابھی چونکہ بہرحال شہادت کا دن ختم ہوا، کوئی جوک سنانے کا وقت نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ آدمی کو ساما 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. تقریباً یہی جملہ کا. کتنے خوش ہیں لوگ، اور انہیں کل کی خبر نہیں کہ کل یہی دلہن کا جنازہ یہاں سے اٹھ رہا ہوگا اور سارا گھر غمگین ہوگا. یہ نبی نے کہہ دیا. نبی کے چاہنے والے اور سچے چاہنے والے ساتھ میں تھے، سب نے یقین کر لیا. اتفاقاً اگلے دن ان میں سے کوئی آدمی کسی اور کام سے وہاں سے گزرا. یہ نہیں ہے کہ نبی کی بات کو ریکنفرم کرنے کے لیے کسی اور کام سے گزرا. وہاں پہنچا تو یاد آ گئے، ارے یہ وہی تو گھر ہے کہ جہاں پہ آج ماتم ہوگا اور غم ہوگا. دیکھا تو کوئی آثار غم نظر نہیں آ رہے.
وہی خوشی ہے، وہی بچوں کے لباس ہے، وہی عورتوں کا انداز ہے، وہی مردوں کے چہرے پہ مسرت اور فرحت کے آثار ہیں. گھبرا گئے، الٹے قدموں آیا، یا نبی خدا آپ نے جو کہا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا. اچھا، نبی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ کہ میں ان کو قیامت کی اور قبر کی اور جنت کی اور جہنم کی باتیں بتاتا ہوں. اگر میرے 24 گھنٹے کی خبر غلط ہو گئی تو یہ میری قیامت کی خبروں پہ کتنا کیسے یقین کریں گے؟ دیکھیے، آپ نبوت کی بڑی سے بڑی مخالفت کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی نبوت کے بارے میں شک دل میں نہیں آنا چاہیے. جہاں پہ شک آیا وہاں پہ گویا آپ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا. شک دل میں نہیں آنا چاہیے. چنانچہ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو میں نے خبر دی وہ غلط نہیں ہو سکتی، چلو میرے ساتھ. گھر پہنچے، دلہن سے کہا ذرا اپنی جگہ سے ہٹنا. ہٹی تو دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی زہریلا سانپ موجود ہے جو اپنی دم کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہے. کہا یہ تھی میری کل کی خبر، یہ تھا جو میں نے کل کہا تھا کہ آج یہ یہاں جنازہ اٹھے گا. دیکھو موت تو آ گئی اس کی. لوگوں کا سوال بدل گئے. پہلا سوال یہ تھا کہ یا نبی خدا آپ نے کہا تھا آج یہاں غم ہوگا، غم تو نہیں ہو رہا. تو اب دوسرا سوال تھا مگر یا نبی خدا یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا کہ اس کا جواب تو یہی بچی دے گی. دلہن یہ بتا کہ کل سے لے کے آج تک کوئی نیکی کا کام کیا؟ کہ یا نبی خدا گھر میں آئی تھی اور گھر والے مجھے ودا کر کے بیاہ کے لائے تھے، اس کمرے میں بٹھا کے باہر نکلے اور ایک فقیر خدا کے نام پہ صدقہ اور خیرات مانگ رہا تھا. کسی نے توجہ نہ دی، لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. مولا کو اتنی خبر ملی کہ عثمان ابن حنیف جیسے علی کے قریبی صحابی، کتنا ہائی اسٹیٹس ہے عثمان ابن حنیف کا. یہ بھی نہج البلاغہ کے پارٹ 2 میں خطبہ خط ہے مولا کا. پتہ چلا ایسی شادی میں چلے گئے ہیں جہاں پیسے والے بلائے جا رہے ہیں، غریب دھتکارے جا رہے ہیں. ہم تو جاتے ہی ایسی شادی میں جہاں پیسے والے ہوں، جہاں کسی غریب کا گزر نہ ہو. تو غریبوں کے لیے تو اب مسجدیں بھی الگ بنائی جاتی ہیں کہ ہمارے قریب نہ آنے پائے. ہم پیسے والے، غریب قریب آئے گا تو کہیں ایسا نہ اس کی غربت ہم کو لگ جائے. وہاں تو امام باڑے بھی الگ بنائے جاتے ہیں. وہاں تو مثلا شادی بیاہ میں انتظامات بھی الگ ہوتے ہیں. ہم تو جاتے ہی ایسی شادیوں میں. اور مولا کا ذرا خط دیکھیے عثمان ابن حنیف کے نام. اتنا عظیم صحابی عثمان ابن حنیف، علی کا ایسا چاہنے والا کہ ہم تو ان کے سامنے، عثمان کے سامنے ہم دعوی محبت یا دعوی شیعت کرتے ہوئے شرمائیں. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا اور صحیح کہا جاتا، علی کا شیعہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے، ہم قمبر کے بھی شیعہ ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے. وہی عثمان ابن حنیف کا اسٹیٹس. لیکن علی کس طرح ڈانٹ رہے ہیں؟ علی کا خط دیکھیے، اور اس طرح ڈانٹا کہ قیامت تک نہج البلاغہ کے اوراق پر آ گیا. پتہ چل گیا کہ علی اس عمل کو کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہی کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا، گھر والے اپنے کام میں لگے. میرے دل میں خیال آئے آج اس گھر میں میرا پہلا دن ہے. سمجھیے کل آپ کے سال کا پہلا دن. نیو ایئر کب منایا جاتا ہے کب نہیں منایا جاتا الگ بات، لیکن تقدیر کے حوالے سے کل آپ کا نیو ایئر. کل ساری چیزیں طے پا رہی، پھر پورا سال اسی کے اوپر آپ کی زندگی میں مختلف واقعات پیش آئیں گے. کہا کہ آج میرا پہلا گھر اور پہلے دن اللہ کے نام پہ صدقہ مانگنے والا خالی آج چلا جائے میں نہ مانے. اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، باورچی خانے سے 2 روٹیاں اس کو دے کے رخصت کیا. حضرت عیسیٰ نے کہا بس یہی عمل سبب بنا کہ اللہ نے اس کی ایسی تقدیر بدلی کہ وہ موت. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے موت نہیں ٹلتی ہے. صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ آتی ہوئی موت کو واپس کر سکتا. تو ہمارے جو زندگی کے عام مسئلے، بیماریوں کا، ایکسیڈنٹ کا، بچوں کی تعلیم کا، جاب کا، ویزے کا، یہ سارے مسئلے عام راتوں میں بھی صدقہ ان کو ٹال دیتا ہے. اور نماز وحشت کی روایت تو آپ کو یاد ہی کہ مرنے والا قبر میں جائے پہلے اس کے لیے صدقہ دو. جب ایک غریب نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، اور جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، کہا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. کہا کہ یہ صدقہ عذاب قبر کو بھی ٹال دیتا ہے. موت کو ٹالنے والا، عذاب قبر کو ٹالنے والا صدقہ. کل رات کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں، صدقے کی نیت سے جو آپ کے استطاعت میں 5 درہم صحیح. یہ وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدلنے والی ہے. نمبر 2 دعا. خود دعا جو آپ پوری رات مانگیں گے، خود دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ٹلتا نہیں. قوم یونس پر عذاب آیا اور واپس چلا گئے. کیوں؟ دعا کی وجہ. ساری قوم ایک بار سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہی. عذاب خدا جسے کوئی نہیں ٹال سکتا،
دعا میں اتنی طاقت ہے کہ عذاب خدا تک کو ٹال سکتا ہے، تو ہماری زندگی کے یہ عام مسئلے. لیکن دعا میں 2-3 باتیں یاد رکھیے گا. وہ اسی کے لیے میں نے یہ عنوان آج کی رات کے لیے منتخب کیا، ورنہ دعا پہ تو آپ پورے اشعے سن چکے. 2-3 بہت چھوٹی بات. نمبر 1، دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے. وہ نہ ہو کہ جوش میں دعا شروع تو کر دی. مولانا نے جوشن صغیر کے بڑے فضائل پڑھے، دعا پڑھو، تھوڑی دیر کے بعد اب آپ ورق پلٹ کے گرنے، کتنے باقی بچے؟ تو زیادہ ہی لمبی دعا ہو گئی. ابھی آج کل تو یہ جو اسکرین پر اور سلائیڈ اور یہ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کتنے صفحے رہ گئے. لیکن وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دعا مختصر ہو اور پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے، اس کا اثر زیادہ. اتنی ہی لمبی چوڑی دعا سے ہے کہ جس دعا کے درمیان آدمی کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جائے. دعا میں پوری توجہ، کنسنٹریشن. نادر شاہ درانی کا واقعہ ہے، اگرچہ جاہل مطلق تھا یہ انسان اور کوئی ہمارے کرائیٹیریا تو نہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ نے اس کی زبان پہ حکمت کی ایسی بات جاری کی کہ بڑے بڑے علماء تک حیران ہو گئے کہ کس طرح اللہ نے اس کی زبان پہ ایسے کلمے جاری کیے. ایک نجف اشرف کے گنبد پہ قرآن کی کون سی آیت لکھی جائے، اسی کا واقعہ. اب دیکھیں وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. قازمین پہنچا، زیارت کے لیے مولا کے حرم میں داخل ہو. پورے 4 معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے، لیکن لقب جو عطا ہوا باب حوائج کا وہ ہمارے 7ویں امام کو عطا ہوا، قازمین کا ہوا باب الحوائج. ہر امام باب الحوائج. کیا نجف باب الحوائج نہیں ہے؟ کیا کربلا میں آقا حسین باب الحوائج نہیں؟ کیا مشہد میں میرا 8واں امام باب الحوائج نہیں؟ لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی کہ یہ لقب ملا ہے 7ویں امام کو. باب الحوائج، روزے میں داخل ہو. جب روزے میں جا رہا، بالکل جاہل مطلب، ایک ایسا منظر اس نے دیکھا جو ہم اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے پاس وہ بڑی معلومات ہے، ہم تو مراجع کو چیلنج کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فتویٰ دینا کہاں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں فتویٰ کیسے دیتے. بہت احترام ان کا کر لیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح فتویٰ مت دیجیے، پہلے سب کی ایک میٹنگ بلائیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کے درمیان کیا طے پا رہا. آپ کے فتوے نے ہماری عیدوں کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، لیکن ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. ہم جو مرجے کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے والے. اور جاہل مطلق ایک منظر دیکھا، ایک دم چکرا گیا. کیا دیکھا؟ یہ آپ کو ہر قوم کے مقدس جگہوں پہ یہ منظر ملے گا، کوئی توجہ نہیں دیتا. ایک بار اس نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو دروازے کی جانب سڑک جا رہی ہے، جس سے آدمی انٹر ہو روزے میں. ایک لائن لگی ہوئی ہے، فقیر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. اور فقیروں کا مسئلہ بھی یہی کہ جتنا زیادہ ہینڈی کیپ یا ڈس ایبلڈ یا جسمانی اعتبار سے برا ہوگا اتنا زیادہ وہ کما کھائے گا. دیکھیں جو مسئلہ شادی کا ہے اس کا بالکل الٹ. کوئی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت گوری ہے، بہت ہی اچھی ہے، اس کو پہلے سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کی تو شادی، ایک سے ایک رشتے اس کے آئیں گے، یہ اس کا پلس پوائنٹ. فقیر کا تو نہیں ہے. فقیر تو اگر اندھا ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں گے، یہ اس کا پلس پوائنٹ، اتنا زیادہ وہ کما کھائے گا. چنانچہ سارے فقیر بیٹھے، ایک لائن، ایک جگہ پوری بنی ہوئی ہے جس میں سارے اندھے فقیر ہیں. اندھا فقیر جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے، اس کی آمدنی زیادہ ہوتی، اور چونکہ ٹیکس فری آمدنی ہوتی ہے، اس لیے جب مرتا ہے تو پتہ چلتا کہ کتنا چھوڑ کے گیا. اس نے دیکھا اللہ کے نام پہ، مولا کے نام پہ، باب الحوائج کے نام پہ لوگوں سے مانگ رہا. مرتبہ حیرت زدہ رہ گیا. کہا کہ یہ وہ روزہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں کے اپنی حاجتیں پوری کروا رہے، اور تم تو اسی کے دروازے میں صبح سے شام بیٹھے ہوئے. کیا تم نے ان سے کبھی نہیں مانگا کہ تمہاری آنکھیں تم کو واپس مل جائیں؟ فقیروں نے کہا یہ دعا تو ہم روز مانگتے ہیں، لیکن ایسی دعائیں پوری کہاں ہوتی. غصے کے عالم میں تلوار نکالی کا میں جا رہا ہوں زیارت پڑھ کے آ رہا ہوں، اتنی دیر میں اگر تمہاری آنکھوں کے بینائی نہیں آئی تو سب کی گردنیں اڑا دوں گا. نادر شاہی حکم اردو میں ایک محاورہ بھی ہے کہ جو زبان سے نکل گیا سو نکل گیا. وہ زیارت کی اور جس مقصد کے تحت آیا تھا روزہ دیکھا اور پھر باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا یہ سارے فقیر اس کے پیروں پہ گر پڑے. مرسی پٹیشن، رحم کی درخواست کر رہے ہیں؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نادر شاہ تیرا آنا کتنا مبارک ہوا. ہم 40 سال سے دعا مانگ رہے تھے، ہماری دعا قبول نہ ہو، اور ادھر تو آیا اور ہم نے ایک دعا مانگی، ایک لمحے میں دعا قبول ہو گئی، سب کو بھی نہیں مل گئی.
اور وہ جاہل مطلق مسکرا کے کہتا یہ بات نہیں. آج سے پہلے تم نے اوپری دل سے دعا مانگی تھی, آج جو ننگی تلوار تم نے دیکھی ہے نا, تو دل کی گہرائی سے دعا مانگی ہے. جو دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ بار بار صفحے پلٹ کے دیکھے جائے کتنی دعا رہ گئی, ایک مختصر سی دعا. یہ پہلا اصول ہے اور بہت اہم اصول. مگر اصول نمبر 2, خیر دیکھیے اللہ تو ہر جگہ, اس کائنات میں ہر جگہ اللہ, حتیٰ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہاں پر بھی اللہ. کوئی کہتا منافق کے دل میں نہیں ہے, کوئی کہتا کافر کے دل میں نہیں ہے, کوئی کہتا شراب خانے میں نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ہر جگہ اللہ. اب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے تو ہر جگہ, لیکن جتنا اللہ کے قریب جا کے دعا مانگو گے اتنے جلدی دعا قبول. ہر آدمی کا یہی مسئلہ. بھئی آپ کو کسی سے بات کرنا, جتنے قریب آپ آئے, کسی کے پاس کہا کہ میں کل آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, بالکل تنہائی میں کوئی اور نہ ہو, یہاں تو ڈسٹربنس ہے, درخواست آپ سے کرنا. اب مجمع کے درخواست کے مقابلے میں گھر کی تنہائی کی درخواست. اللہ سے قریب ہوتے جاؤ. یہی وجہ ہے کہ عام گھروں کے مقابلے میں مسجد کی دعا زیادہ قبول, اللہ کا گھر, اور عام مسجدوں کے مقابلے میں خانہ خدا کی دعا زیادہ قبول. ورنہ وہی اللہ جو خانہ خدا میں ہے وہی اللہ آپ کے آج کے یہاں کے گھر میں بھی ہے. اب سنیے ایک روایت. اللہ کے رسول نے مولا کو دیکھا اور کہا کہ یا علی, آج میرا دل چاہتا ہے تمہیں کچھ دوں. ہدیت الشیعہ آغا مشکینی کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا, اس کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی. آج میں چاہتا ہوں تمہیں کچھ دوں. 6 لاکھ دینار بھی دے سکتا ہوں, موجود ہے 6 لاکھ دینار. ہمارے یہاں لاکھ ہے, آج کے بچے نہیں سمجھیں گے. 600,000 دینار سونے کا بنا ہوا سکہ, درہم سے بھی 10 ٹائمز اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. یا 6 لاکھ میں تمہیں گوسفند دوں. پرانے زمانے کے اندر کسی بھی آدمی کی مال و دولت کا ایک معیار یہ تھا, اس کے بعد بھیڑ بکریاں کتنی. 6 لاکھ گوسفند دوں, یا 6 لاکھ میں تمہیں نصیحت کے کلمے دوں. اب جو مجلس کے شروع میں بات آئی تھی اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ دینار اور گوسفند لے کے میں کیا کروں گا, اور وہ بھی رسول تھے. تو مولا نے اس انداز کا جواب دیا, اور جب فضہ تھی تو وہاں تو کسی اور انداز کا جواب دیا. فضہ وہ جو پتھر کو سونے میں بدل کے لے آئی. شہزادیوں کو پہلے زمانے میں یہ علم سکھایا جاتا تھا جس کو علم کیمیا کہا جاتا, تاکہ اگر کبھی حالات بدلیں, تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے تو کم از کم غربت نہ. کہا مولا میں کتنے گھروں میں گئی ہوں, لیکن اس گھر کی شرافت نے مجھے مجبور کر دی کہ میں اپنے پاس جو خاص ایک علم ہے وہ استعمال کروں, یہ سونا لے لیجیے. مولا نے مسکرا کے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے. کہا مولا آپ کے لیے نہ صحیح, لیکن حسنین تو کتنے وقت کے فاقے سے ہیں, زینب و کلثوم کی بچیاں چھوٹی چھوٹی, چہرے اتر گئے. مولا نے کہا بس فضہ ذرا مصلے کو پلٹ دینا. فضہ نے مصلے کو پلٹا, زمین پھٹی, سونے کا ایک پورا دریا علی کے مصلے کے نیچے سے بہ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ فضہ یہ سونے کا ٹکڑا لے کے کیا کروں, ہم اگر اشارہ کریں تو اس دنیا کا ذرہ ذرہ سونا بن جائے. یا علی کی غربت نعوذ باللہ مجبوری کی غربت نہیں ہے, یہ اختیاری غربت ہے کہ خدا بندہ جس حالت میں تو رکھے گا ہم خوش رہیں گے. اور یہ اختیاری غربت کیوں لی گئی, کیوں لی گئی, اس کا جواب پرسوں کی مجلس میں آئے گا. ویسے مجھے آج اس کا جواب دینا تھا, لیکن شب قدر قریب ہونے کی بنیاد پر میں نے سویپ کر لیا مجلسوں. جو مجلس مجھے پرسوں پڑھنا تھی وہ آج پڑھ رہا ہوں, جو آج پڑھنا تھی وہ میں انشاءاللہ پرسوں پڑھوں گا. یعنی پرسوں والی مجلس 21 رمضان کے ٹاپک کے تسلسل میں ہے. یہ اختیاری غربت. ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے کہ مولانا مجبوری کا نام صبر. یہ ہمارے آپ کے گھر میں مجبوری کا نام صبر, اہل بیت کے اختیار کا نام صبر. حسین چاہیں تو کربلا کے میدان میں پانی آ سکتا ہے, نہیں پیئیں گے پانی. اگر علی چاہیں تو گھر میں کوئی غربت نہیں ہوگی, لیکن غربت اختیار کی جائے گی. اہل بیت کے یہاں اختیار کا نام صبر ہے. یہ علی کی کیفیت ہے. وہ زہرا کا اس لیے واقعہ سن لیجئے کہ پھر دونوں واقعات ایک دوسرے سے ملے ہیں, پرسوں مجھے ریپیٹ نہ کرنا پڑے. سارے مدینے کی عورتیں بڑی بے چینی سے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی, ہر ایک کے دل میں تجسس ہے. آج خیبر کے مجاہدین آ رہے ہیں, اور اتنا بڑا لشکر ہے, سب ایک ساتھ تو نہیں آئے نا. ابھی آیا کوئی 5 منٹ, کوئی 10 منٹ, کوئی 15 منٹ. جو گھر میں آ رہا ہے آج
وہ اتنا سامان اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے، بچوں کے لیے کھلونے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے زیور اور کپڑے بھی ہیں اور گھر کے لیے بہترین کھانے، لدا پھندا چلا رہا۔ جب سے مسلمان مدینے میں آئے واقعی تو دیکھیں، پھٹے ہوئے لباس ہی تو ہیں، کھجور تک نصیب نہ ہوتی تھی، آج ہر آدمی لدا پھندا اپنے اپنے گھر میں داخل ہو رہا۔ جس گھر میں گھر والا آتا ہے گھر میں خوشی کے نعرے لگتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں پہلی بار ان کو زندگی میں کھیلنے کے لیے کھلونے ملے، بچیاں خوش ہو جاتی ہیں پہلی بار ان کو کانوں میں پہننے کے لیے گوشوارے ملے، عورتیں خوش ہو جاتی ہیں شادی کے بعد پہلی مرتبہ ان کو ڈھنگ کا لباس نصیب ہوا ہے، اچھے کھانے۔ تو اب جو آگے ان کے گھروں کی حالت ہے، پڑوس کے اندر خواتین انتظار کر رہی ہیں، ہمارا وارث بھی آئے گا، ہمارا گھر والا بھی آئے گا، اور ہر گھر کے اندر یہی کہانی۔ فاطمہ بھی اپنے گھر کے دروازے میں بڑی بے چینی سے کھڑی، شہزادی کو کون سے زیور، کون سے کھلونے، کون سے کھانوں کی تلاش ہے، بڑی بے چینی سے، جیسے ساری عورتیں اس محلے میں کھڑی۔ میرا مولا آیا بھی تو سب سے آخر میں آیا، اور سب سے برعکس آیا بالکل خالی ہاتھ، نہ بچوں کے لیے کوئی چیز ہے، نہ زہرا کے لیے کوئی چیز ہے، نہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز۔ ادھر علی نے قدم رکھا، وہاں تو باقی گھروں میں عورتوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اتنا لدا پھدا گھر والا آ رہا یا خالی ہاتھ۔ کہا کہ آیا ابوالحسن، بابا نے آپ کو کوئی حصہ نہ دیا مال غنیمت میں سے؟ علی کے طفیل تو سب کو ملا ہے، علی کو نہ ملے مال غنیمت میں حصہ، آپ خالی کیوں آ رہے ہیں؟ چند ہی موقع ایسے جب ممبر سلونی کے خطیب کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ممبر سلونی کا خطیب جو کبھی کسی موقع پہ رکا نہیں ہے، اگر بات ہو گئی کہ عربی میں سب سے زیادہ الف استعمال ہوتا ہے تو پورا خطبہ اسی وقت دے دیا جس میں اول سے آخر کوئی الف نہیں۔ اگر بات یہ ہو گئی کہ عربی میں کوئی جملہ نہیں کہا جا سکتا بغیر نقطے کے، اسی وقت علی نے پورا خطبہ ارشاد فرما دیا جس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے۔ وہ ممبر سلونی کا خطیب ہے، سوال کرو تو سوال پورا نہ ہوگا، جواب حاضر ہے۔ مگر آج ان موقعوں میں سے ایک موقع، رسول کی بیٹی علی کی زوجہ سوال کر رہی ہے، ابوالحسن ہر گھر میں سامان آیا، آج بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا؟ اور علی کا سر جھک گیا، جواب دیتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہے، لیکن کہا بنت رسول، جو ہم لوگ واپس آ رہے تو قبا کی جانب سے آئے تھے۔ قبا آج 2 کلومیٹر دور ہے مسجد النبوی سے، مدینے کا اہم ترین محلہ، اس وقت مدینے سے باہر کی ایک بستی تھی۔ کہ جب میں وہاں سے گزرا، اور شہر سے باہر کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے انگریزی میں سلم ایریا کہتے ہیں، وہاں پہ عموماً وہ عورتیں رہتی تھیں جن کے شوہر اس سے پہلے کہ جنگوں میں مارے گئے وہ بیوہ ہو گئی، اپنے یتیم بچوں کو لے کے شہر سے باہر جھگی ڈال کے پڑ گئی۔ کہ جب میں آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ سارے بچے حسرت سے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، ہم یتیم ہیں، ہمارا بابا مارا گیا۔ اور وہ بیوہ عورتیں اسی طرح سے گھر کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی بھی یہ منظر دیکھ رہی کہ اسی اسلام کے لیے ہمارے شوہر نے اپنی قربانی دی اور اپنے بچوں کو یتیم کیا، اور کچھ بھی نہیں۔ بھئی یہ منظر مجھ سے نہ دیکھا گیا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے ان تمام یتیم بچوں میں اور تمام بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت میرے پاس اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں۔ وہ فاطمہ شکر کے سجدے میں گری، شکرن للہ۔ میں پریشان جو تھی، باقی عورتیں پریشان تھی ہمارا شوہر اب تک کیوں نہیں آیا، کیا کیا لائے گا، میں پریشان تھی کہیں یہ درہم و دینار میرے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ فاطمہ پریشان ہے، جب نہ آیا تو شکر کا سجدہ کیا۔ آج مدینے کے ہر گھر میں سب نے پیٹ بھر کے کھایا، صرف ایک ہی گھر میں آج بھی بچے فاقے سے سوئے، اور وہ ابوالحسن علی کا گھر تھا۔ صرف علی کے بچے تھے جو آج بھی فاقے سے سو رہے، چاہے سارے مدینے کے بچے ان کے طفیل میں آج بہترین کھانے کھا رہے۔ تو یہ اختیار والی غربت ہے۔ مگر سوال یہ کہ کیوں ہے، یہ اختیار کیوں کیا گیا، اس کا جواب پرسوں آئے گا، اور وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن آج چھوڑ دیجئے۔ آج صرف اتنی سی بات کہ اب رسول نے کہا علی تمہیں کیا چاہیے؟ دینار 6 لاکھ یعنی سونا، 6 لاکھ گوسفند، 600 نہیں، 6000 نہیں، 6 لاکھ، اور یا 6 لاکھ نصیحت کے کلمات۔ مولا نے کہا دینار اور گوسفند علی لے کے کیا کرے گا، یہاں تو جو آتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، آپ مجھے نصیحت کے کلمے ارشاد فرمائیے۔ اچھا میرا سوال یہ کہ دینار اور درہم اور گوسفند کی تو پھر بھی علی کے گھر میں کوئی کھپت ہے، بہرحال معصوم ہے لیکن کھانا پکتا ہے، کپڑے خریدے جاتے ہیں،
نصیحت کے کلمات کی کیا یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ کون سی چیز یہاں پہ کم ہے کہ نصیحت کی جائے؟ علی نے یہ اختیار کیوں کیا؟ شاید ہمارے اور آپ کے لیے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے علی 6 لاکھ نصیحت کی باتیں ہیں تو کیا بتاؤں؟ یہ ساری 6 لاکھ باتیں 6 چیزوں میں آ گئی. اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. علی 6 لاکھ کیا 6 کروڑ کیا کتنی ہی باتیں علی بھول ہی نہیں سکتے. ہم اور آپ 6 لاکھ بتائی جائیں گی تو 6 بھی یاد نہیں رہیں گی. تو کہا کہ 6 بات تم نے درہم دینار کو چھوڑ کے اور گوسفند کو چھوڑ کے مانگا ہے تو 6 نصیحت کی باتیں اس پہ عمل کر لو، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب. علی تو ہے ہی کامیاب، دنیا بھی علی کی ٹھوکروں میں، آخرت کا مالک بھی علی ہے. یہ پھر ہمارے اور آپ کے لیے. کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 6 باتیں جو 6 لاکھ دینار سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کہا کہ پہلی بات، اب یہ پوری ایک مجلس ہے لیکن میں تو اس کے اب میں بھی کیا کروں، رسول اللہ وہ والی بات جسے آج کا موضوع بنا رہا ہوں وہ آخر میں بیان کی، پہلے بیان کر دے. اچھا پہلی بات، تیسری بات اور چھٹی بات تینوں شب قدر سے بہت گہرا تعلق رکھتی. کہا پہلی بات یہ کہ جب تم دیکھو، اور رمضان میں ہم اور آپ روز دیکھتے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستحبات کی جانب دوڑ کے جا رہے ہیں، اس وقت پوری توجہ واجبات پہ دینا. پورا ماہ مبارک ہی اس چیز کا نام. اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ورنہ دعا افتتاح سننے والے اور وہ رمضان کی مختصر دعائیں پڑھنے والے اور دعائیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی تلاوت کرنے والے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان دعاؤں کی اہمیت کم کر رہا یا مذاق اڑا رہا. لیکن ہے بہرحال بہت قابل توجہ مسئلہ جب دنیا مستحبات پہ دوڑ کے جا رہی. کسی کو مفاتی چاہیے اور کسی کو مجموعہ چاہیے اور کسی کو وظائف الابرار چاہیے، توضیح المسائل شاید کسی کو نہیں چاہیے. فرق کیا ہے ان کتابوں میں اور توضیح میں؟ توضیح واجبات ہے، وہ چیزیں مستحبات. ان کا مذاق نہیں اڑا رہا لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا مستحبات کی طرف جا رہے ہیں تو واجبات. میں وضاحت بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا پھر بھی اتنے جملے پھسل کے آ گئے. اور اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا بنانے میں لگے تو تم آخرت بنانے میں لگ جانا. مولانا ہم نے بڑا اچھا مکان بنایا، دل تو چاہتا ہے کہ پوچھے کہ جنت میں بنایا کہ نہیں بنایا، یہاں تو بنا لیا آپ نے. مولانا ہماری گاڑی دیکھیں کتنی شاندار گاڑی. بھئی جنت کی گاڑی بھی آپ نے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ اب یہ پیغمبر بہترین زیور میں خرید کے لایا ہوں. ہم سے تو لوگ بہت کہتے ہیں کیونکہ میں اتفاق سے اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں اور کہیں سے ایک حدیث ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ مدینے سے سونا خریدنا بہت سنت ہے. اگر کوئی سونا خریدے بغیر آ جائے تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا. اب یہ حدیث ہے، دیکھیں مولانا ہم نے کتنا قیمتی ایک سیٹ خریدا. کچھ لوگ ذرا ڈر بھی جاتے ہیں کہ مولانا کو پتا چل گیا مولانا کی تو ایک مجلس کا ٹاپک بن گیا، بتاتے بھی نہیں. پھر بتاتے ہیں مسجد شجرہ پہ احرام پہننے جا رہے، مسجد کے اندر سامان لے جانے کی اجازت نہیں. ارے مولانا یہ تو بیگ روک لیا گیا، اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، کیا اس میں کپڑے ہوں گے پھٹے پرانے، ایک پرانی چپل جوتی ہوگی باہر رکھ دیں. نہیں مولانا اب تو بتانا ہی پڑے گا، اس میں یہ نہیں ہے بہت قیمتی مثلا. بھئی یہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن جنت کے زیور کی بھی فکر کی کہ نہیں؟ یہ سارے جملے میرے نہیں ہیں، یہ معصومین کے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں پڑھوں، مثلا ایک چھوٹی سی حدیث. مولا یہ حدیث ہے، آخر ہم جوان ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونے کی انگوٹھی پہنے. کیوں حرام کی ہے اسلام نے؟ امام نے کہا سونے کی انگوٹھی اس لیے حرام کی گئی ہے تاکہ جنت میں تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے. اگر وہاں سونے کی انگوٹھی پہننا ہے تو یہاں کی انگوٹھی چھوڑنا پڑے گی، اور یہاں پہننا ہے تو وہاں پہ انگوٹھی سے محروم رہنا ہوگا. دیکھیں زیور، دیکھیں لباس. بلکہ ماہ رمضان میں کیا یاد دلاؤں، ماہ رمضان کی تو دعاؤں میں یہ ہے خدا بندہ ایسا لباس ہو اور ایسی غذا ہو. اے علی یہ رسول کی دوسری نصیحت. تیسری نصیحت پھر شب قدر. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے ہیں تو تم کثرت عمل کی جانب نہ جاؤ، عمل کی نیت اور خلوص کی جانب جاؤ. یعنی عمل کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں، عمل کی کوالٹی کو بڑھاؤ. عمل کی کوالٹی بہترین ہو تو ساری رات عبادت کرنے والے سے وہ افضل ہو جائے گا جو ساری رات بستر پہ اتنے آرام سے سویا کہ بار بار کہا کہ علی کو زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند آئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی نیند آئی. اگر اخلاص عمل ہو، اخلاص نیت ہو تو اس کا سونا ہزاروں کی عبادت پہ افضل ہے. اب یہ حدیث بھی بہت تفصیل طلب ہے، وقت نہیں. اور اے علی چوتھی چیز یہ، بلکہ پانچویں اور چھٹی چیز بھی شب قدر کی. چوتھی چیز جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو زیب و زینت دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے.
دنیا بنانا لگے چلیں بھائی ٹھیک ہے مکان آپ کی ضرورت ہے آپ نے بنا لی. خالی ایک ڈرائنگ روم کو سجانے میں لوگ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ ایک غریب بیوہ سیدانی کے سال بھر یا زندگی بھر کا خرچہ آپ کے صوفہ سیٹ سے زیادہ ہو جاتا سے کم ہوتا. خالی اپنے بچے کی سالگرہ میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ 10 غریب سیدانیوں کی یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے کہ چلیں آپ نے کہا گاڑی ہماری ضرورت ہے گھر ہماری ضرورت, پھر اس کو سجانے میں لگے تم آخرت کی چیزوں کو سجانا. میری زبان رک نہیں رہی اور میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں, بات بہت لمبی ہو رہی. یہاں مولا کی پھر وہ حدیث آ گئی جو مجھے آج پڑھنا تھی, لیکن وہی آج کی مجلس تو پرسوں چلی گئی. اے جابر کس چیز پہ یہ آدمی اکڑتا؟ پھر مولا نے 7 اہم ترین چیزیں بتائیں وہ کل. آئیے آخری بات, کل سے مطلب پرسوں, آخری 2 چیز. اور کہا کہ اے علی 1 لاکھ دینار کی ایک 6 لاکھ دینار یعنی 1 لاکھ دینار کی ایک نصیحت. اے علی 5ویں بات, یہ کل کی شب قدر کا اہم ترین عمل ہے. یہ کل کا اہم ترین عمل یہ ہے جو آپ رسول بتا رہے. جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور دوسروں کے عیب نکالنے میں لگے ہوئے, اس وقت بیٹھ کے اپنے عیب خود ڈھونڈنا اور اپنے عیب خود نکالنا. بدن میں کانٹے لگ جائے تو آدمی کانٹے نکالتا ہے نا. یہاں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ اگر 2 آدمی کہیں جا رہے ہیں کانٹوں دار جھاڑی دونوں میں کانٹے چبھے تو یہ اس کی مدد نہیں کرے گا, پہلے ہی اپنے کانٹے نکالے گا, وہ اپنے کانٹے نکالے. کہا کہ جب تم دیکھو لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں تم بیٹھ کر, اب یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ یہ علی کے لیے حدیث نہیں ہے, علی کے ذریعے سے علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے. کل کی رات اس بات کا نام کہ پورا سال آپ کو اللہ سے جو مانگنا اس سے پہلے دیکھیں پورا سال آپ نے اللہ کی کیا کیا مخالفت کی. توبہ کا موقع ہے. کل 2 بہت اہم دعا ہیں, دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ. کل کی یہ 2 بہت اہم دعا ہیں نا, آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں. وہ فرفر پڑھنے کی دعائیں نہیں ہیں. دعائے مکارم الاخلاق میں دیکھیے کہ کیا کیا کانٹے ہمارے اندر لگے ہوئے, ان کو نکالے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. ایک جملہ آتا ہے, اپنا جائزہ لیجئے مجھ میں یہ ہے کہ نہیں. کتنی ساری باتیں دعائے مکارم الاخلاق پہ ایک اشرا تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے. خالی ایک مجلس بھی اگر ہوتی تو میں کچھ توجہ دے رہا تھا, لیکن کل دیکھیے گا اس کے ترجمے میں تکبر کا اس میں بھی تذکرہ, عجب کا اس میں بھی تذکرہ, حسد کا اس میں بھی کل کی رات اس بات کا نام کہ اپنے بدن میں اپنی روح میں پیوست کانٹے نکالیے اور دعائے توبہ کیجیے تاکہ پھر وہ معاف ہو جائیں. پھر آئندہ سال, پچھلا سال کا اپنا جائزہ لیجیے, آئندہ سال کے لیے اللہ سے مانگیے. رک رہا ہوں میں کیونکہ ابھی تیسری بات باقی, لیکن چھٹی چیز یہ اصل میں تو یہ پڑھنا تھی. اے علی 6 لاکھ دینار چاہیے یا یہ بات چاہیے؟ اے علی 6 لاکھ گوسفند چاہیے یا یہ بات چاہیے؟ کم نہیں, اللہ کے رسول 6 باتیں بتائی. چھٹی بات, جب تم یہ دیکھو کہ لوگ معاشرے کے بڑے لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں تو تم ان کو چھوڑ کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو جتنا اللہ سے قریب ہو سکتے ہو. اب اللہ سے کیسے قریب ہو؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ کی ایک تفسیری حدیث کا صرف ایک جملہ جو علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی. حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں تیری انتہائی قربت چاہتا ہوں, کاش شب قدر کی 2 رکعت نماز پڑھا کر. جو شب قدر میں یہ نماز پڑھتا ہے وہ مجھ سے انتہائی قریب ہو جاتا. دیکھیے ویسے تو ہر نماز کی خصوصیت ہے صلاۃ و معراج المومن, ہر نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی, لیکن وہ جو اعمال شب قدر میں 2 رکعت نماز ہے کہ راوی نے پھر پوچھا تھا امام سے کہ مولا یہ موسیٰ کی کون سی نماز تھی؟ وہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ جب مولا نے ایک بار جناب خضر کے فضائل بتائے مگر ساتھ میں یہ کہا خضر کو یہ بلند مرتبہ ایک دعا کے پڑھنے سے ملا, تو کمیل نے پوچھ لیا تھا نا کہ مولا وہ کون سی دعا؟ تو مولا نے وہ دعا تعلیم کی جو دعائے کمیل کے نام سے. تو ادھر جب امام نے کہا کہ موسیٰ نے کہا قریب ہونا چاہتا ہوں, اے خدا تجھ سے سب سے قریب کون ہوتا؟ کہا جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھتا. امام اصل میں بتا یہ رہے تھے کہ جیسے قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اللہ نے روزے بھی ہر امت پہ فرض کیے ہیں, اسی طرح اللہ نے شب قدر بھی ہر امت کو عطا کی ہے. بیان یہ کر رہے تھے شب قدر بھی ہر امت پہ آئی ہے جیسے روزے آئے. اس میں یہ حدیث آ گئی کہ جب موسیٰ نے کہا تیری قربت چاہتا ہوں, کہا شب قدر میں 2 رکعت نماز. اب موسیٰ اور اللہ تو جانتے ہیں نا, ہمارا آپ تو نہیں جانتے. راوی نے فوراً کہا مولا یہ کون سی نماز تھی جس کو پڑھنے سے آدمی اللہ سے, امام نے فرمایا 2 رکعت نماز جس میں ہر رکعت کے بعد 7 بار قل ہو اللہ بھی ہے اور آخر نماز میں توبہ بھی.
استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ نماز وہ ہے جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی. اب قریب کرنے کا ہونے کا فائدہ کیا؟ قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مانگنا ہے گویا، اب یہ توہین پروردگار نہ ہو جائے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، گویا آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے کانوں کے پاس آپ کا منہ. خدا بندائی، خدا بندائی، خدا. یہ اللہ نے خود کہا الحمدللہ الذی بعد فلا یری وقرب فشہد النجوى. وہ اللہ اتنا دور ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری کانا بھوسی کو بھی سن لیتا ہے. تو اب اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ گویا اللہ کے کان میں منہ رکھ کے ہر بات کہہ رہے ہو. میرے بچے اب تو بڑے ہو گئے، جب چھوٹے سے اکثر ایسا ہوتا، کوئی بچہ ایسی چیز مانگنا چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے بھائی بہنوں کو پتا نہ چلے، بالکل قریب آتا، کان پہ منہ رکھ کے کہتا رہا پاپا یہ لے کے آئیے گا. وہ والی چیز جو تھی نا وہ ہم بھی بڑی خوشی سے لاتے تھے. جب آپ کو اللہ کے اتنا قریب ہونا تو وہ 2 رکعت نماز جو شب قدر کی آپ ایسے ہی پڑھتے ہوں گے ساری زندگی، سب نے پڑھی ہوگی، اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے آپ گھر سے پڑھ کے آتے ہوں گے، یہ سمجھ کے پڑھی. اور اسی لیے ہمارے شب قدر کے آغاز میں وہ نماز ہے کہ ابھی آپ کو سب کچھ مانگنا پہلے قریب تو ہو جائے نا، اللہ کے اتنے قریب ہو جائے گی اب آپ مانگیے جو آپ کو مانگنا ہے. یہ دعا کی طاقت بھی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے قوم یونس کا عذاب. مگر پھر وہ دعا آپ جتنا قریب سے قریب ہو کے مانگے، ابھی باتیں بہت. مگر تیسری اور آخری چیز، 3 چیزیں میں نے کہیں تھی نا آپ کی تقدیر بدلیں گی. اب اگر یہ تیسری چیز میں پرسوں بتاؤں اور کل کی رات گزر چکی ہوگی تو دعا کا کچھ بیان اگر رہ بھی جائے تب بھی ایک اوور آل دعا کے حوالے سے کچھ اصول آپ کے سامنے آ گئے. نادر شاہ کا واقعہ دل کی گہرائی سے دعا. پیغمبر کی حدیث چھوٹی دعا ہو لیکن توجہ سے مانگو. اور حضرت موسیٰ کو یہ فرمان کہ پہلے مجھ سے انتہائی قریب ہو جاؤ، جتنے قریب ہوگے اتنا ہی چیز مانگنے اور ملنے میں آسانی ہوگی. اور اب آئیے تیسری اور آخری چیز، یہ بہت اہم، یہ بھی بہت اہم، جو تیسری چیز تقدیر کو بدل دیتی. کیونکہ آج ذکر آ گیا تھا باب الحوائج کا، تو یہ روایت وہ واقعہ باب الحوائج کے روزے کا، یہ روایت باب الحوائج کی ہے کہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے. بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ ہے، شب قدر میں خاص یاد کرنا، اور کسی خاص وجہ سے میں اس کو اس وقت پڑھ رہا ہوں. بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ، میں بہت جلدی جلدی چھلانگے لگاتا ہوا نتیجے پہ آپ کو پہنچاتا ہوں. ایک نوجوان شادی شدہ، ارے خاص اللہ نے اس کو ایک نعمت یہ بھی دی کہ جتنا وہ نیک و دیدار اتنی اس کی بیوی. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، شوہر بہت اچھا ہوتا ہے تو بیوی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، بیوی بڑی نیک ہوتی ہے تو شوہر بڑا خونخوار ہو جاتا. لیکن اللہ نے ایک بہت اچھا میچ بنایا. غربت بہت زیادہ، محنت بھی پوری کر رہا، دعا بھی پوری مانگ رہا ہے. ایسا بھی نہیں کہ محنت میں کمی ہے، محنت پوری. ایسا بھی نہیں کہ دعا نہ مانگتا، دعا بھی پوری نہیں، اور واقع بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مگر جو دعا کا ایک اصول امام نے بتایا، فقیر کی طرح دعا مانگو، دروازے کو کھٹکھٹاؤ 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 کھٹکھٹاؤ، کبھی نہ کبھی گھر والا دروازہ کھول ہی دے گا. مانگتا رہا، دعا مانگتا رہا، اور غربت اور پریشانی مانگتا رہا. ایک رات خواب میں فرشتہ آیا، بہت مختصر کر رہا ہوں، اور کہا کہ اگرچہ اللہ نے تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تقدیر بدلی جا رہی. کون سی چیز تقدیر بدلتی؟ کل رات آپ کو بہت ضرورت ہے ایسی چیزوں کی. تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ مرتے دم تک تیرے حالات بہتر نہیں ہوں گے، مگر اتنی دعا تو نے مانگی کہ اللہ نے تیری زندگی کے آدھے حصے میں تقدیر بدل دی. اب میں یہ جملہ میں خود اپنی طرف سے کہتا ہوں، بہت حدیث پڑھی کہ مثلا اس کی زندگی میں ابھی 30 سال باقی، تو کہا 15 سال اللہ نے تمہارے لیے غربت کو ختم کر دیا اور سارے عیش و آرام. کون سے 15 سال چاہیے؟ چوائس اور اختیار تیرا. کہا لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالی میرا نہیں ہے، میری بیوی بھی میرے ساتھ، مشورہ کرنا. کہا ٹھیک، کل پھر میں آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا. اب یہ والا مشورہ ایسا ہے کہ بالکل بیوی سے لیا جائے. ہم نے کہا داڑھی رکھے گا مولانا، بالکل داڑھی پہ اطمینان آ گیا تو رکھیں گے نہیں، پہلے بیوی سے پوچھ. ہوتا ہے نا، اکثر یہی ہوتا ہے. لیکن یہ صحیح ہے کیونکہ شوہر بیوی جو ہیں گھر کے خرچے بہت. آخر دن بھر غور کیا کہ پہلے 15 سال ابھی جوان، غربت گزارا کر لیں گے، بڑھاپے میں غربت مشکل ہوتی ہے، اس میں پیسے لے لیتے.
کبھی یہ ہے کہ بہرحال پیسے کا تو مزہ جوانی میں، بوڑھے میں پیسہ، بوڑھے ہو کے پیسہ آیا بھی تو کس کام کا ہے؟ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ یہ چیز نہیں کھانا، بلڈ پریشر یہ چیز نہ کھانا، نہ کوئی پہن سکتے ہیں، نہ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں، ذرا 2 قدم چلتے ہیں تو سانس پھولنے لگتی ہے۔ ہم کہاں جائیں گے ہمالیہ دیکھنے اور کیٹو دیکھنے اور کشمیر دیکھنے؟ تو بڑھاپے کے اندر کیا مزہ تو جوانی میں۔ ڈسکشن ایک فیصلہ کر لیا، رات ہو گئی، فرشتہ آیا، کیا جائیے؟ کہ پہلے دولت والے سال جائیے، پھر غربت گزارا، ٹھیک۔ اگلے دن سے بہرحال اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا۔ بچے تو سمجھے بھی نہیں کہ چھپر کیسے پھٹتا ہے، لیکن چھپر پھاڑ کے دیا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے، مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جائے۔ دولت آنے لگی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ اتنی خرابیاں لے کے آتی کہ جو آدمی پہلے سے بھی ارادہ کر کے بیٹھا ہے نہیں میں دولت والا بنوں گا، میں تکبر نہیں اختیار کروں، میں مغرور نہیں بنوں گا، وہ پرانے دولت والے سے زیادہ متکبر بنتا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اب وقت نہیں رہا، میرے پاس ہمت طاقت توانائی بہت ہے، آپ کا جوش بھی بہت ہے، لیکن وقت بھی ہم کو خیال کرنا ہے۔ آخری جملے جو اب جو دولت اگلے دن سے آنے لگی، بیوی نے کہا دیکھو ہم نے غربت دیکھی، ہمیں پتا ہے فاقہ کتنی بری چیز، اللہ اتنا ہم کو دے رہا، ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں ہی کیوں نہ تقسیم کر۔ شوہر نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اب یہ خرچ کر رہا ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا 15 سال غربت نہیں آئی، جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے مل رہا ہے، تو ویسے ہی اللہ کا وعدہ کہ 3 خرچے ایسے ہیں کہ جو کرے گا آخرت کا اجر اپنی جگہ، دنیا میں بھی 70 گنا زیادہ ملے گا۔ ایک حج میں جو خرچ کرے گا، ایک اپنے والدین پہ جو خرچ کرے گا، اور تیسرا وہی جو واقعہ رشتہ داروں کو دینا شروع کیا قریب، لیکن وعدے کے پورے تھے۔ 15 سال فرشتے نے کہا تھا، 15 سال ہو گئے، شوہر اور بیوی نے کہا بس آج سے ہمارے عیش کے دن ختم ہوئے، کوئی پرانی تقدیر آ رہی۔ رات کو فرشتہ آیا، جیسے ہی شوہر نے دیکھا کہا مجھے پتا ہے تو کیوں آ رہا ہے اور میں تیار بھی ہوں اس کے لیے۔ مسکرا کے کہا پہلے بات تو پوری ہو جانے دو، میں اس لیے نہیں آ رہا، میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اللہ نے اب تمہاری تقدیر پھر بدل دی ہے اور مرتے دم تک تمہیں اتنی ہی دولت عطا کرنا ہے۔ گھبرا کے کہا یہ تقدیر کیوں بدلی گئی؟ کہا یہ دعا کی وجہ سے نہیں بدلی گئی، یہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے بدلی گئی کہ جو تم نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے، اس نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اصل جملہ اب اس کے بعد سنیے اور آج کی بات ختم۔ اصل جملہ اس کے بعد، رشتہ داروں کا اور کوئی حق ادا کریں کہ نہ کریں، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے جب کوئی دعا مانگے، اللہ کہتا کہ یہی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو کیا تم دوسروں کو دو گے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ میں تھوڑی سی اس کی مثال دے چکا ہوں، اور آج اب اتنی ہمت نہیں ہے، وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی اور مثالیں دوں، لیکن ایک بات، آپ نے کہا خدا بندہ مجھے دولت چاہیے، کہا لیکن اگر تمہارے پاس دولت آئی دوسرا کوئی مانگنے آئے گا دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ یہ راوی نے پوچھا بھی تھا، مولا قیامت بڑا سختی کا دن ہے کہ بڑا نرمی کا دن؟ کہا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ رویہ رکھا، قیامت میں اللہ بھی سخت ہوگا، اور اگر دنیا میں تم لوگوں سے بہت نرم رہے ہو تو اللہ بھی قیامت کے دن تم سے نرم رہے گا۔ اللہ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سختی کے سب کے ساتھ نرمی، اسی لیے وہ جبار و قہار بھی ہے، وہی ارحم الراحمین بھی ہے، جیسے تم بنے ویسے اللہ قیامت میں تمہارے لیے بنے گا۔ اب اس کی حدیثیں بہت ہے، وقت نہیں، آخری جملے۔ سب سے پہلی چیز، دولت تو بات کی چیز، ہم کل سب سے زیادہ اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بھئی نماز شب قدر کے بعد 70 مرتبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عمل قرآن میں کیا ہے؟ توبہ۔ دعائے توبہ میں کیا ہے؟ توبہ۔ سب سے زیادہ ہم اللہ سے کہتے ہیں خدا بندہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف کر دے، تو اللہ پلٹ کے کہتا ہے اور جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی جرم کیا ہے تم ان کو معاف کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ کل دعائے توبہ اور دعائے استغفر اللہ سے پہلے ہر مومن اور مومنہ اپنی اپنی جگہ دل کی گہرائی سے ان کو معاف کرے، پھر دعا شروع کرے جو واقعاً ہمارے مجرم ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی ایسی غلطی کی نہیں، ہم ویسے ہی اس سے ناراض ہیں، نہیں، واقعاً غلطی کی ہے، کسی رشتہ دار نے آپ کا حق مارا، کسی دوست نے آپ پر ظلم کیا، کسی چاہنے والے نے آپ کو نقصان پہنچایا، لیکن پہلے آپ ان کو معاف کریں، تب اللہ سے یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے معافی مانگنے آ رہے ہو، اور جو دوسرے تمہارے ہیں ان میں سے کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو،
کل بھائی بھائی کے جھگڑے کو ختم کر کے اعمال شب قدر کرے، کل والدین اور اولاد اپنی ناراضگیاں بھولنے کے بعد اعمال شب قدر کرے، کل ساس اور بہو اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد پھر اعمال شب قدر کرے، کل شوہر اور بیوی کے اختلافات ختم ہو جائیں، خدا نہ کرے اگر کسی گھر کی یہ کیفیت ہے، پھر اعمال شب قدر کرے تو یہ نیکی وہ ہے جو آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ورنہ جو اللہ سے مانگتے رہیں، دل میں کسی مومن کے خلاف کینہ ہے، دل میں کسی کے خلاف بغض ہے، دل میں کسی کے خلاف عداوت ہے، نہیں کینہ اور بغض نہیں ہے، واقعاً اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیں۔ پھر اعمال شب قدر آپ دیکھیں کیسا آپ کے آئندہ پورے سال میں خیر اور خوبی لے کے آتے ہیں، پوری آپ کی تقدیر کل رات کو بدلی جا رہی ہے۔ صدقے کی اہمیت اپنی جگہ، دعا کی طاقت اپنی جگہ، لیکن یہ آخری چیز جو میں نے بیان کی اس کو عام طور پہ لوگ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ سے ہر چیز کی معافی مانگتے، خود کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ پھر آپ بلائیے، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، دعا کیسے قبول نہیں ہوتی؟ ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ دیر لگتی ہے۔ اچھا دیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، ختم میری بات، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ دیر جو کرتا ہے نا، وہ بھی ہر آدمی کا اپنا حوصلہ دے کے، یہ آدمی بیچارہ بہت کم اس میں طاقت ہے، زیادہ برداشت نہیں کرے گا، اس کو 2 گھنٹے کی دیر ہے، 2 گھنٹے کے بعد یہ آدمی ذرا زیادہ برداشت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، اس کا امتحان 4 گھنٹے کا ہو، پھر دعا قبول ہو۔ جیسا ہر ایک کے اندر ہمت اور طاقت ہے، دیکھیے میں جملہ بنا بھی نہیں پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، یہ دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ میدان کربلا میں پہنچنے سے لے کے بھائی کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہونے تک زینب نے ہر بار دعا کی اور ہر بار اپنے بابا مشکل کشا کو بلایا۔ یہ روایت شام غریبہ میں پڑھی جاتی اور اس کا آخری جملہ میں نے کتاب میں تو نہیں دیکھا، اپنے استاد سے سنا۔ پوری روایت میں موقع نہیں ملے گا، درمیان میں تفصیلات کا، لیکن کل رات جو مصائب پہنچے اس کو، اور آج رات جو تقریر کا عنوان تھا، کل کے مصائب اور آج کی تقریر کو ملا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ 21 رمضان کو آدھی رات پہ زینب نے اپنے بابا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ کیا پھر بابا سے زینب کی کبھی ملاقات ہوئی؟ کیا ایک بار جو نجف کے کوفے کے گھر سے علی کا جنازہ نکلا، پھر بیٹی نے کبھی باپ سے آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات کی؟ ہاں کی، کربلا میں شام غریبہ۔ اور کون ہے زینب؟ یہ 2 محرم سے لے کے شام غریبہ تک اپنے بابا کو بلاتی رہی، وہ زینب تھی، اتنی صابرہ، چنانچہ دعا ان کی بھی فوراً قبول ہوئی۔ نتیجہ آنے میں اللہ نے اتنا وقت لیا کہ 3 دن پیاس ہوئی، بچے تڑپتے رہے، زینب کی دعا جاری ہے۔ اور پھر تو وہ وقت آ گیا، کبھی عباس کے بازو قلم ہو رہا ہے، زینب کی دعا جاری ہے، کبھی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ رہی، زینب کی دعا جاری ہے، کبھی اصغر کا ننھا گلا چھد رہا، دعا جاری ہے، کبھی ایک بہن طلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے قتل گاہ پہ یہ منظر دیکھ رہی کہ میرا ماجایا ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرا ہے، شبر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہے، قاتل کا خنجر چل رہا، دعا جاری ہے۔ زینب نے پھر یہ منظر بھی دیکھا، خیمے جلے، چادر چھنی، سجاد کے نیچے سے بستر چھینا گیا، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، بیویوں کو کوڑے کھانا پڑے، بچوں کے تماچے لگے، زینب کی دعا جاری رہی۔ اب تک دعا کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، مگر زینب کی دعا جاری رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ میدان کربلا میں زینب نہ رہی، میدان کربلا میں زینب ایک طرح ختم ہو گئی، وہ وقت آ گیا، اب زینب نہ رہی، اب زینب کبھی عباس بنی، اب زینب کبھی اکبر بنی، اب زینب کبھی حسین بنی۔ ایک بار دیکھا، رات کا اندھیرا ہے، خیمے جل چکے ہیں، بیویاں اسی ریتی پر بیٹھی ہیں، بچے تماچے کھا کے سہنے ہوئے پریشان ہیں، بس ایک بار علی کی بیٹی اور عباس کی بہن علی اور عباس بن کے سامنے آئی۔ بچوں گھبراؤ نہیں، بیویوں پریشان نہ ہو، اگر کوئی اور نہ رہا، ابھی زینب زندہ ہے، تم آرام کرو، تمہاری پھوپھی تمہارا پہرا دے گی۔ اور ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی، علی کی 55 سال کی اس بوڑھی بیٹی نے، ضعیف بیٹی نے لٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا شروع کیا، ساری رات پہرا دیتی رہی۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں
کہ علی نے اس کے لیے تو زینب کو بچپنے سے تیار کیا تھا. زینب کے بچپنے میں زینب کو لے کر مکان کے ذہن میں اتنا ٹہلا کرتے تھے کہ 4 سال کی زینب 6 سال کی زینب گھٹنے دکھنے لگتے تھے. بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ زینب ایک وقت آئے گا جب کوئی نہ ہوگا. یہ آج کی مشق اس رات کام آئے گی. اور وہ رات آ گئی. اب زینب کا دل بھی بھرا. بچی اگر پریشان ہے, سیدانی اگر غمگین ہے, ان سب سے زیادہ تو داغ زینب کے کلیجے پر ہے. مگر زینب کس سے فریاد کرے؟ اگر زینب کوئی ایسا جملہ کہتی ہے بچے اور پریشان ہو جائیں گے. بس زینب گھبرا رہی ہے. ہائے میرا بابا ہوتا, ہائے میری ماں ہوتی. زینب کس طرح فریاد کرتی. آدھی رات کو ایک بار دیکھا, راہ کوفہ نجف سے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے, چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے. زینب کا کام ہے قافلے کی حفاظت, زینب کا فریضہ ہے بچوں کی حفاظت. بس ایک بار جلال کے عالم میں زینب آگے بڑھی, آواز دی آئے آنے والے, شاید تو کوئی مسافر ہے اور یہ تیرا راستہ ہے. میں نبی کی بیٹی تجھ سے درخواست کرتی ہوں, راستہ بدل لے. تجھے ذرا زحمت ہوگی لیکن میرے بچے ایک بار اگر ان کی آنکھ کھل گئی دوبارہ نہیں سوئیں گے. آنے والے نے سنا, آگے بڑھا. زینب بھی ادھر سے آگے بڑھ رہی. کہا اچھا میں سمجھ گئی, تجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہاں مال و اسباب لوٹا جا رہا. میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں, دن کی روشنی میں آنا, جو تیرا دل چاہے لے کے چلے جانا. آنے والے نے سنا, رکا پھر بھی نہیں. ادھر سے زینب بھی آگے بڑھ رہی ہے, بہت قریب پہنچ گئے. ایک بار آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ زینب نے ہاتھ ڈالا. اے آنے والے, میں نے نبی کی بیٹی بن کے تجھ سے درخواست کی, میں نے علی کی بیٹی بن کے تجھ سے وعدہ کیا, تو نے میری کوئی بات نہ سنی. شاید تو مجھے اکیلی اور ضعیف عورت سمجھ رہا. اکیلی ہوں, ضعیفہ ہوں, مگر عباس جری کی بہن ہوں. عباس جری کی بہن ہوں, تجھے آگے نہ جانے دوں گی. پہلے بتا تو ہے کون. یہ سوال پہلی بار کیا تھا زینب, یہ بتا تو ہے کون. بس اتنا سننا تھا. آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی. 21 رمضان کو کوفے کے جس گھر سے زینب نے جس بابا کو الوداع کہا ہے, آج شام غریبا زینب نے دیکھا میرا بابا میرے سامنے ہے. بس آخری جملہ میں نے سنا, زینب نے باپ کے قدموں سے لپٹ کے فریاد کی, لیکن اس سے پہلے میرے استاد پڑھتے تھے. زینب نے باپ کو دیکھا, گھبرا کے پیچھے ہٹی, بیویوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی اور ایسا لگا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں, کچھ تلاش کر رہی ہیں. بیویوں نے کہا شہزادی. سیدانیوں نے پوچھا شہزادی یہ کون آیا ہے؟ کہا بیویوں میرا بابا حیدر کرار آیا. ارے تو آپ وہاں کیوں نہ ٹھہری, یہاں کیوں آ گئی؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں, شاید کوئی بچی ہوئی چادر کسی کے پاس ہو. زندگی میں زینب اپنے بابا کے سامنے ننگے سر کبھی نہ گئی ہے. آئے میرا بابا حیدر کرار, کھلے بالوں کے ساتھ باپ کے سامنے, کھلے بالوں کے ساتھ باپ کے سامنے کیسے جاؤں. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بندہ مشکل کشا ہے کائنات, علی ابن ابی طالب کے اس امتحان کا واسطہ. زینب پریشان ہے نا, زندگی میں باپ کے سامنے کبھی کھلے بالوں کے ساتھ نہ گئی, تو علی کا امتحان بھی دیکھیے, زندگی میں کبھی زینب کے بالوں کو نہیں دیکھا. آج علی میدان کربلا کی شام غریبہ, حلال مشکلات کا وعدہ, پروردگارا ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ, باب الحوائج کا واسطہ. صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں, ان کی تمام دعائیں, خاص طور پر کل آنے والی شب قدر, یہ جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان سب کو فوراً قبول فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین کے سوا ہمیں نہ اس دنیا میں کوئی غم عطا فرما, نہ اس دنیا میں کوئی غم. اور خدا بندہ تمام پریشانیوں کے خاتمے اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب الزمان.